ذلك علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ سے پہلے ایک جمعہ سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ہم ایک روشنی ڈال رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسا پیدا کیا، دنیا میں آنے کا وہ واقعہ، اب دنیا میں کیسے آئے اور پھر دنیا سے واپس کیسے چلے گئے، یہود و نصارہ دونوں آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ پیش کیا ہے، کئی ساری باتیں ہم گفتگو کر رہے تھے، تو میں آج کے خطبے میں بھی اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھنا چاہوں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اللہ نے اپنے حکم سے آپ کو بنا شوہر کے، بنا کسی مرد کے چھوئے کے اللہ نے آپ کو حمل ٹھہرا دیا۔ جب حمل ٹھہر گیا، پیچھے کے واقعات ہم نے تذکرہ کیا، فجاؤها الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ سورہ مریم میں اللہ نے کہا کہ جب یہ تکلیف بڑھتی گئی، جب آپ کو حمل ٹھہر گیا، تو آپ ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی نسیم منسیہ، کاش کہ اس دن کی تکلیف سے پہلے میں جل کر راکھ ہو گئی ہوتی۔ یہ جو آزمائش مجھ پر اللہ نے دی ہے، مجھے بنا شوہر کے جو اللہ نے مجھے حمل ٹھہرایا ہے، یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں، بہت بڑی بات ہے، اور اس مصیبت سے پہلے کاش کہ میں جل کر راکھ ہو گئی ہوتی۔ مطلب کیا تھا اس کا کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ کہہ رہی تھی کہ اب اس کے بعد آنے والا مرحلہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ ایک عورت کی عزت، ایک عورت کا جو رتبہ ہوتا ہے زمانے میں، سب لوگ اس کو پامال کر دیں گے۔ اب زمانے میں لوگ نہ جانے اپنی زبانوں پر آئے ہوئے جیسے جیسے الفاظ نکال کر بولیں گے، زناکار، زانی کا ایک جو ٹائٹل دے دیا جائے گا، بدکار کا ٹائٹل دے دیا جائے گا، تہمتیں لگ جائیں گی، الزامات لگ جائیں گے۔ اب اس بچہ جو پیدا ہوگا، اس بچے کو لے کر معاشرے کے سامنے جاؤں تو میری عزت کیا ہوگی، اور کوئی معمولی خاتون نہیں، بہت بڑے گھرانے کی خاتون ہے۔ اہل مریم بہت بڑے گھرانے کی خاتون ہیں۔ آل عمران کوئی معمولی خاندان نہیں، ان کے والد اور ان کے والد کا جو پہلے جو خاندان ہے، زمانے میں بڑا مشہور خاندان تھا اور عبادت گزاروں سے بڑا مشہور تھا، بڑے نیک لوگ مانے جاتے تھے۔ ایسے نیک لوگوں کے گھرانوں میں ایک ایسی خاتون کو جو بچہ پیدا ہو جائے، جو بنا شادی کے، بنا شوہر کے، کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات تھی۔ اس تکلیف کو لے کر حضرت مریم علیہ السلام رونے لگی، اللہ سے گڑ گڑانے لگی کہ میں کاش کہ میں ایسا ہو گئی ہوتی۔ قرآن نے اللہ نے کہا قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ جب آپ کی ولادت ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لڑکی کی شکل میں پیدا ہو گئے۔ اب پیدا ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ مریم، جس درخت کے تم سامنے کھڑی ہو، یہ جو سوکھا سا درخت ہے، سوکھا جو درخت تھا جس کی ڈالیاں سوکھ گئی تھی، اس درخت کو پکڑ کر ہلاؤ، جیسے ہلاؤ گی اس سے کھجوریں نیچے ٹوٹ کر گر جائیں گی، انہی کھجوروں کو کھا لینا، فکلی وشربی۔ اسی کا ہم نے تمہارے پیروں کے سامنے سے ہم نے پانی کا ایک بورا ہم نے جو ہے شروع کر دیا ہے، ایک پانی کو ہم نے ایجاد کیا ہے، اس پانی کو پی لینا، فکلی وشربی وقرری عینا، اور پاک صاف ہو جانا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ڈیلیوری کے ہونے کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ سردی کے موسم میں، موسم سرما چل رہا تھا، اس وقت آپ کی ڈیلیوری ہوئی، اور کھجوریں اس وقت اللہ گرا رہا ہے جس وقت میں کھجوروں کی کوئی نسل پیدا ہی نہیں ہوتی۔ کھجوریں درخت پر اس وقت پکتی ہیں جب عین دھوپ کا وقت ہو، گرمی کا موسم ہو، عین گرمی کے موسم میں کھجوروں کی نسل نکلتی ہے۔
سردی کے موسم میں سوکھا ہوا درخت ہلانے پر اللہ تعالیٰ کھجوریں گرا رہا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اس وقت میں اگر کوئی بہترین غذا اللہ دے سکتا تھا تو کھجور کی غذا اللہ نے دی. مطلب یہ ہے کہ بہترین غذاؤں میں کھجور سے بہتر کوئی اور غذا نہیں ہے. اتنی بہترین غذا کھجور ہے. اس لیے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. جب کھجوریں نیچے ٹوٹ کر گرنے لگی انہی کھجوروں کو آپ کھا رہی تھی, پانی کو پی رہی تھی. اب اس بچے کو لے کر آگے نکلنا تھا. دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی عزت کا بڑا لحاظ تھا. ہر عورت کو ہوتا ہے, ایک نیک خاتون کو ہوتا ہے جس کے پاس حیا ہوتی ہے. اس حیا کا بڑا رول ہوتا ہے کہ میری حیا کا کیا ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا آج ہمارے زمانے کے اندر معاشرے میں نہ جانے ہم کسی پر بھی کچھ بھی الزام لگاتے ہیں. کسی بھی خاتون کو دیکھ کر الزام لگا دینا ایک شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. یہ قرآن اللہ نے کہا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء. اگر تم کسی کو دیکھ لو کہ کوئی آدمی بدکار ہے, کسی پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے گناہ کیا ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, اکثر قول کے مطابق زنا کے اوپر اگر کسی عورت کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ زنا کر رہی ہے, بدکاری کر رہی ہے, آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ کے آزو بازو میں کوئی موجود نہیں, آپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے ہوئے, تب بھی آپ جا کر بولیں گے کہ یہ عورت بدکار ہے, تب بھی آپ کی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ نے کہا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء, جب تک کہ تم 4 گواہوں کو پیش نہ کرو. 4 گواہیں ہونی چاہیے. اگرچہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظرہ پیش بھی آیا ہے, آپ نے خود دیکھا ہے, نہیں چلے گا. اسلامی شریعت میں, اسلامی نظر میں ایک خاتون پر الزام لگانے کے لیے 4 لوگوں کا دیکھنا ضروری ہے. اگر 4 لوگوں کی گواہوں کے بدلے میں بجائے آپ دینے کے بجائے ایک آدمی الزام لگاتا ہے, 80 کوڑے مارے جائیں گے اس کو. ایسے ہی کسی پر ہم نے الزام لگا دیا, اگر اسلامی لا قائم کر دیا جائے تو اسلامی قانون کے اعتبار سے 80 کوڑے ماریں گے اس کو. کیوں؟ 4 گواہ نہ ہونے کی صورت میں. تو اتنی پاکیزہ اسلام ہمارا, ایسی شریعت, اس شریعت میں حیا کا بڑا خیال کرتی ہوئی آخرکار حضرت مریم علیہ السلام اپنے اس بچے کو لے کر آگے بڑھی. فناداها من تحتها الا تحزنی, قرآن نے کہا قد جعل ربک تحتک سریا وحزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا. اب حضرت مریم علیہ السلام سوچ رہی تھی کہ اس بچے کو لے کر میں کیسے جاؤں. اب نہ جانے لوگ کیا کیا سوال کریں گے, مجھے کیا کیا جواب دینا ہوگا, کیسے سوالوں کا میں کیسے جواب دوں. بڑی کشمکش میں تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو اللہ نے کہا کہ تم اس دن اپنے لیے تم ایک روزہ رکھ لینا. اس زمانے میں 2 طرح کے روزے ہوتے تھے, ایک تو کھانے پینے کا روزہ ہوتا, اور دوسرا روزہ اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ آدمی کسی سے بات چیت نہیں کرے گا. کسی سے بات چیت نہیں کہ میں آج روزے سے ہوں. روزے سے مطلب کوئی آدمی کسی سے بات نہیں کرے گا, خاموش رہے گا اپنی جگہ پر. ایک طرح کا روزہ وہ بنی اسرائیل کے اندر عائد تھا. اللہ نے اسی کہا کہ انی بشرت للرحمن, تم کہہ دو نا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں آج کسی سے بات نہیں کروں. فلن اکلم اليوم انسیا, کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گی. بچے کو لے کر خاموش جانا ہے, بستی میں جانا ہے, علاقے میں جانا ہے, لوگوں کی آبادی میں جانا ہے. اس بچے کو لے کر آبادی میں چلی گئی. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ مریم کون ہے یہ. اب جیسے مریم علیہ السلام جیسے داخل ہوئی لوگوں کے درمیان میں, لوگوں کے تانے شروع ہو گئے. فآتت به قومها تحمل قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما بغيا. لوگوں نے کہا کہ اے اس کی بہن, اے مریم تم نے یہ کام کر دیا. یا اخت ہارون, ہارون کی بہن. یہاں سے مراد ایک حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں, بھی کوئی اور نیک ان کے خاندان کے فرد بھی ہیں. کہا کہ تم ان کی بہن ہو, تم ایسے گھرانے کی خاتون ہو, نہ تو تمہارا باپ بدکار تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی. ابو کی امرأ سوء وما كانت امك بغيا, تمہاری ماں بھی تو ایسی نہیں تھی, لیکن تم نے ایسا کام کیسے کر دیا. پہلے جملے نکلنے, زبان سے یہی جملے نکلے لوگوں کے. جو سوچ رہی تھی حضرت مریم کہ ایسا ہونے والا ہے, ویسا ہی ہو رہا تھا. پہلے جملے میں لوگوں نے تانے شروع کر دیے, بدکاری کا الزام لگا دیا, زناخور کا الزام لگا دیا.
کہنے لگے کہ نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا، ایسے نیک خاندان نے تم نے ایسا اتنا بڑا جرم کیسے تم نے کر لیا ہے؟ اس مصیبت کو چہتے ہوئے خاموش تھی۔ اللہ نے کہا وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، کہ جب یہ خاموش تھی تو ہم نے بس یہ کہا کہ تم اپنے اس بچے کو اشارہ کر دینا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہا کہ جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو۔ چھوٹا ننھا سا معصوم بچہ جو 1-2 دن کا بچہ ہے، جو گود میں ہے، اس 1-2 دن کے بچے کو اشارہ کر کے کہنے لگی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو بھی پوچھنا ہے اس بچے کو پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ مریم یہ چھوٹا سا بچہ کیا بات کرے گا، یہ بچہ کیا بولے گا، کیا بات کرے گا؟ اللہ نے معجزہ کر کے دکھایا۔ یہ جیسے لوگوں نے کہا کہ کیا بات کرے گا، قال انی عبد اللہ، یہ چھوٹا بچہ زبان سے بولنے لگا، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب بھی دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1-2 دن کا جو معصوم بچہ جو گود میں تھا، یہ گود میں بولنے والا بچہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری طرف کتاب بھی دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے احکامات دیے کہ نماز قائم کروں، زکوٰۃ دینے کا حکم دوں، اپنی ماں کا میں احترام کروں، خدمت کروں، ساری چیزیں ایک چھوٹا سا بچہ بول رہا تھا۔ ایک بڑا معجزہ تھا۔ جو لوگ زمانے کے الزام لگانے والے تھے، اس 1-2 دن کے چھوٹے سے بچے کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو سن کر حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے۔ پتہ نہ چلا کہ آخرکار ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا اتنا چھوٹا بچہ بات بھی کر سکتا ہے، کیا اس کی زبان میں بات کیسے بھی آئے گی؟ بڑے تعجب کے ساتھ دیکھنے لگے لوگ۔ لیکن اللہ کا ایک کرشمہ تھا، ایک معجزہ تھا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو انسان اپنی عقل سے نہیں سوچ سکتا، جسے میرے اور آپ کی عقل کام نہیں کرے گی اس جگہ پر، ویسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کام کرتا ہے جو نہ ہونے والی چیز بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ بنا باپ کے پیدا ہونا، کسی مرد کے چھوئے بغیر عورت کو حمل ٹھہر جانا، اس سے ولادت ہونا، ایک بڑا معجزہ ہے۔ اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہے؟ بچے کا بات کرنا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جو بچہ زبان سے جملے کہہ رہا تھا۔ تو لوگوں نے مانی یہ بات، کچھ لوگ ماننے والے مان گئے۔ بہرحال واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، میں بتا جا رہا ہوں۔ آپ کو جب نبوت دے دی گئی، نبی بنا کر آپ بھیج دیے گئے، زمانے میں آپ جب چلے گئے، آپ کی جو ذمہ داری تھی، جہاں پر آپ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، کوئی فرق نہ تھا۔ اب بات اصل میں یہاں پر یہ آتی ہے یہود و نصارہ کی۔ اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہود کسے کہا جاتا ہے، نصارہ کسے کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انہیں یہود کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے، جن کے اوپر تورات آسمانی کتاب نازل کی گئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جنہیں یہود کہا جاتا ہے، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کا عقیدہ تھا، سمجھ رہے تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوری بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کوئی درمیان نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، آ کر کہنے لگے من بعد اسمہ احمد، کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد ایک اور نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، آپ نے بتا دیا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد ایک اور نبی بھی آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ تو ان لوگوں جو یہودی تھے، ان لوگوں کے اندر ایک حسد پیدا ہو گئی۔ کیا حسد پیدا ہوئی؟ کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا پیغمبر آخری ہو، اگر ہمارا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نہ ہوئے تو پھر بعد میں آنے والے پیغمبروں کی اور بھی نسل آگے چڑھی جائے گی، اور بھی آگے دوسرے پیغمبر آئیں گے تو پھر ان کی بات مانی جائے گی، ان کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، ان کی قیامت تک ان لوگوں کا سلسلہ چلے گا۔ ان کے اندر ایک حسد پیدا ہوا۔ اور نصارہ کسے کہتے ہیں؟ یہود تو ان کو کہتے ہیں۔ نصارہ کسے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن دونوں کا نظریہ کیا جانتے ہیں؟ یہود کہتے ہیں کہ ہم انہیں پیغمبر نہیں مانتے۔ یہودوں کا نظریہ کیا ہے؟ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ کیا الزام لگاتے ہیں؟ ونعوذ باللہ کہ حضرت مریم سے بدکاری سے پیدا ہونے والی اولاد ہے، ونعوذ باللہ۔
بڑے الزامات لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور قتل کا الزام بھی انہوں نے ہی کیا. میں آگے بتاؤں گا آپ کو. ایک تو ان کے اوپر الزام لگانے والی قوم یہود کی، اور نصارہ ان لوگوں کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے لیکن انہوں نے ماننے میں غلو کر دیا. اتنا غلو کر دیا کہ جو پیغمبر تھے، پیغمبر سے اٹھا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. کہنے لگے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد جنی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ان کا غلو کر دینا، ان کا الزام لگا دینا، یہ یہود و نصارہ کی جو ہے روش ہے. اور ان دونوں کے درمیان میں اس امت محمدیہ کا، میرا اور آپ کا نظریہ ہمارا یہ ہے، جو قرآن حدیث پر ماننے والوں کا، کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جو فی الحال آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، جو قیامت کے قریب دوبارہ واپس دنیا میں آئیں گے. یہود کیا کہتے ہیں کہ پیغمبر کچھ بھی نہیں، بس یہ ایک ناجائز اولاد تھی، ہم نے انہیں مار دیا، قتل کر دیا. کیسے قتل کیا میں آگے بتاؤں گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات اللہ نے عطا کیے. اس سے قرآن میں آتا ہے انی قد جاءتکم وارسلنا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطیر کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص والموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون. قرآن میں اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 4 معجزے عطا کی. عموماً کیا معجزے تھے؟ سب سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ ایک مٹی کا ایک پرندہ بناتے، ایک شکل بناتے تھے. جیسے اس کی مٹی سے کچھ ایک پرندے کی شکل بنا کر اسے ایسے اچھال کر پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. اور دوسری چیز، اگر کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہو جائے، جس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینائی واپس آ جاتی تھی. اور تیسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا تھا کہ اگر کسی کو برص کی بیماری ہو، کوئی عجیب و غریب بیماری تھی اس زمانے میں جس کا کوئی علاج نہ تھا، آدمی کے موت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، ایسی بیماری کا جو مرض تھا آپ کا، اس مرض میں آپ کیا کرتے، کسی کے بدن پر ہاتھ پھیر دیتے تو برص کی بیماری بھی شفایاب ہو جاتی تھی. 3 ہو گئے. اور چوتھا بڑا معجزہ کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے کوئی آدمی مر بھی جائے دوبارہ اسے زندہ کرتے تھے. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، برص کی بیماری کو جو ہے دور کر دینا. اگر کسی کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینائی واپس آ جانا. پرندوں کو جو ہے ایک شکل بنا کر اڑا کر پھونک مارنا. یہ آپ کے معجزات اللہ نے عطا کی. ہر پیغمبر کو اللہ نے کچھ معجزے دی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زیادہ رواج تھا، روج تھا، رول بہت زیادہ اہم تھا. معجزہ اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ جادوگروں کے حوالے سے آپ کے ہاتھ میں ایک عصا دیا، لکڑی دی، جو پورے سانپ وغیرہ تھے ان کے اوپر پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا. جادوگروں کا جو توڑ تھا اس توڑ کے حساب سے اللہ نے آپ کو لکڑی عطا کی. اللہ کے نبی کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا؟ شعر و شاعری کا، خول کہنے بولنے کا بڑا روج تھا. زبان کے لوگ زیادہ جاننے والے تھے. اللہ نے قرآن اللہ نے پیش کیا معجزے کے طور پر. قرآن کا کوئی توڑ نہ تھا، کوئی جواب نہ دے سکے. تو ہر پیغمبر کی امت میں اللہ تعالیٰ نے جو زمانے میں جو حساب سے لوگ رہتے تھے اس کے حساب سے اللہ نے معجزہ عطا کی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم کے اندر بیماریوں کا زیادہ رواج تھا. طبی دنیا کی جو زندگی تھی، لوگوں کی مریض جو تھے بڑے بیمار قسم کے لوگ تھے. اور اس زمانے میں علاج کرنے والے بہت کم پائے جاتے تھے. اور ایسی عجیب و غریب بیماریاں بھی تھی جن کا کوئی علاج نہ ہوتا تھا. ایسی قوم میں، ایسے حالات میں پیغمبر کو اگر معجزہ دی جائے تو ایسا معجزہ کہ لوگ دیکھ کر ایمان لائے. تو اس حوالے سے اللہ نے آپ کو بیماری کے حوالے سے اللہ نے معجزہ عطا کیا. بہرحال آپ معجزے تھے، لوگ آپ کو بلاتے تھے، اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو زندہ بھی کرتے تھے. جو آدمی مر جائے تو اللہ کے حکم سے آپ زندہ کرتے تھے. کسی کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی تو آپ ہاتھ پھیرتے تو آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی. یہ ساری چیزیں چلتی رہی، لیکن یہودیوں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا. یہاں تک کہ انہوں نے طے کر لیا کہ آپ کو قتل کرنا ہے، قتل کر دینا ہے آپ کو. جو بادشاہ وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی یہودی تھا، اس نے بھی نہیں مانی آپ کی بات، اور اس نے اعلان کر دیا کہ عیسیٰ کو جو ہے قتل کر دیا جائے. تو جو آپ کے حوارین میں سے ایک حواری تھے، آپ کو خبر ملی، تو جیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ کو قتل کر دیا جا رہا ہے تو آپ ایک کمرے میں چلے گئے. قرآن سے تذکرہ کیا ہے
وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. اہل کتاب کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ یہودیوں کا آج بھی کہنا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم نہیں کہتے بلکہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے. ونعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک حواری تھا جو آپ کے جو بک گیا تھا یہودیوں کے لیے، اس نے جا کر کہا کہ میں بتاؤں گا کہ عیسیٰ کہاں ہے. لوگ وہاں پر پہنچے جو حضرت السلام ایک کمرے میں بند تھے، تو وہ آدمی کہا کہ کمرے میں ہے، میں جا کر بلا کر لاؤں گا. وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا، اور جیسے داخل ہوا یہاں تک کا تذکرہ ملتا ہے، وہ آدمی باہر نہیں آیا، اس کا تذکرہ کہیں پر نہیں ملتا کسی کتاب کے اندر. جو حواری جو ان لوگوں کو بلا کر لایا تھا کہ عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ کہاں ہے، جو کمرے میں داخل ہوا واپس باہر نہیں نکلا. اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باہر آئے، ہم نے انہیں جو ہے قتل کر دیا. ان لوگوں کا عقیدہ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ نے کہا کہ نہ تو عیسیٰ جو ہے قتل کیے گئے نہ سولی پر چڑھائے گئے. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ بلکہ تو بڑی رفعتوں کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لے گئے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں داخل ہوئے تھے، جو حواری جو بتانے کے لیے کمرے میں آیا تھا، کہتے ہیں کہ مفسرین نے اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شکل تھی وہ حواری کی شکل ویسی ہو گئی. وہی حواری باہر نکلا، اسی کو انہوں نے قتل کر دیا. قتل کر کے جو ہے آپ دیکھیں گے چرچوں کے باہر جو لگایا جاتا ہے کہ مورتی کے شکل میں جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کیلے مار کر لگائے جاتے ہیں، اسی کا ایک ٹیٹو بنایا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب کمرے میں موجود تھے، جو آپ کو قتل کرنے کے لوگ آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اسی کمرے سے کھڑکی سے اللہ نے آپ کو آسمان میں اٹھا لیا ہے. قرآن اس کا اللہ نے ذکر بھی کہ بل رفعہ اللہ الیہ، یہ تو آسمانوں میں ہم نے انہیں اٹھا لیا، رفعتوں کے ساتھ اٹھا لیا ہے. اور جب یہ دنیا میں نہیں ہے، آسمان میں زندہ موجود ہیں. جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کا جب قریب زمانہ آئے گا، تو قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ پھر سے واپس دنیا میں آئیں گے، اور پھر آ کر دجال کا جو فتنہ ہوگا، دجال کا خاتمہ کریں گے. اور پھر عام انسانوں کی طرح جیسے میں اور آپ جیسے انتقال کرتے ہیں، ویسے آپ کی بھی عام موت ہوگی. آپ کو بھی ایک روح کی طرح آپ کو کیا جائے گا، انسان کی طرح آپ دنیا میں آ کر مر جائیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختصر سے زندگی ہے، لمبا چوڑا واقعہ اور بھی. لیکن اس صورت کو لے کر یہود و نصارہ نے بہت ہی اس چیز میں لے کر پوری باتوں کو توڑ مٹوڑ کر نئی باتیں ایجاد کر دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تورات ہو یا انجیل، یہودیوں کی جو کتاب ہو یا عیسائیوں کی جو کتاب ہو، جو آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی، ان لوگوں نے پوری کتابوں کی شکل بدل ڈالی ہے. جو باتیں اللہ نے بیان کی تھی ان تمام باتوں کو بدل ڈالی ہے. جتنی کتابیں آج تک نازل ہوئی، ساری کتابیں محفوظ نہیں ہیں سوائے قرآن مجید کے. قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے. یہ قیامت کی صبح تک چاہے کتنی بھی قوم بدل جائے، کیسے بھی لوگ آ جائیں، اس قرآن میں ایک حرف کے برابر بھی کوئی آدمی بدل نہیں سکتا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. اور یہ کتابیں جو ہے بدل گئی. عیسائیوں نے اپنے حساب سے کتاب لکھ لی، تورات میں تو یہودیوں نے اپنے حساب سے کتاب لکھ لی. من دھڑک باتوں کو بتا کر ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ 25 دسمبر جب بھی آتا ہے، یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے بیٹا جنم دیا تھا. جو قسمت منائی جاتی ہے اسی حوالے سے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گویا اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. اسی نظریے کو لے کر عید منائی جاتی ہے. دراصل ہمارے نظریے میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی بڑا شرک کرنے کے برابر گناہ ہے. اس چیز کو ماننا، اس چیز کو خیال کرنا گویا اللہ کے ساتھ ہم اللہ کا بیٹا شریک کر رہے ہیں. ہمارے